آج کے اس خاص جائزے میں ہم ڈیجیٹل مواد بنانے کی دنیا کے ایک انتہائی شاندار اور کامیاب طریقے کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں روحانی اور اسلامی مواد کی، جیسے کہ احادیث، قرآن پاک کے تراجم اور اقوال زریں۔ یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جسے لوگ نہ صرف بے حد پسند کرتے ہیں بلکہ ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور یقین مانیں اسی وجہ سے ایسے چینلز تیزی سے وائرل ہوتے ہیں۔ لیکن اس مواد کو بنانے کا ایک خاص اور جدید طریقہ ہے جو آج ہم اس AI ورک فلو کے ذریعے مکمل طور پر ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ کاپی رائٹ کا ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب اس طرح کا روحانی مواد بنایا جاتا ہے تو عموماً مشہور قاری صاحبان کی تلاوت یا علماء کرام کے بیانات استعمال کر لیے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ سیدھا کاپی رائٹ سٹرائک۔ محنت بھی گئی، چینل بھی خطرے میں، اور کمائی تو بالکل ہی ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ایسا مواد کیسے بنایا جائے جو ہو بھی 100% اپنا اور جسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیکھیں بھی؟ آج کا یہ تجزیہ بالکل اسی مسئلے کا ایک زبردست حل فراہم کرے گا۔ تو اس پورے پروسیس کو ہم نے 5 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، وائرل مواد کی حکمت عملی۔ دوسرا، چیٹ GPT سے اسکرپٹنگ۔ تیسرا، آڈیو اور ویژولز بنانا۔ چوتھا، فائنل شاٹ کی ایڈیٹنگ۔ اور آخر میں مونیٹائزیشن اور اوریجنلٹی۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے مرحلے کی، یعنی وائرل مواد کی حکمت عملی۔ یہاں ہمارے سامنے ایک بہت واضح موازنہ ہے۔ ایک طرف تو وہ پرانا اور خامیوں سے بھرا طریقہ ہے جہاں کسی اور کی آڈیو یا ویڈیو اٹھا لی جاتی ہے۔ ہاں، اس سے وقتی طور پر ویوز تو مل سکتے ہیں، لیکن کاپی رائٹ کے سنگین خطرات کی وجہ سے کمائی صفر ہی رہتی ہے۔ دوسری طرف ہے یہ AI کا طریقہ، جو دراصل ایک گیم چینجر ہے۔ یہ مکمل طور پر اوریجنل ہے، 100% مونیٹائزیبل ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک چیز ہم خود تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حکمت عملی کی طاقت کا اندازہ ذرا اس نمبر سے لگائیں۔ سورس مواد میں ایک ایسے چینل کی مثال دی گئی ہے جس نے صرف اور صرف 23 ویڈیوز اپلوڈ کی اور 4000 سے زیادہ سبسکرائبرز حاصل کر لیے۔ جی ہاں، صرف 23۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب صحیح طریقے سے اوریجنل اسلامی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو دیکھنے والے اس کی کتنی جلدی قدر کرتے ہیں اور چینل کس تیزی سے گرو کرتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی چیٹ GPT کے ساتھ اسکرپٹنگ۔ یہاں سب سے کمال کی چیز یہ 40 سیکنڈ کا سٹرکچر ہے۔ ہم نے چیٹ GPT کو صرف یہ نہیں کہنا کہ ایک حدیث لکھ دو، بلکہ اسے ایک باقاعدہ ٹائم لائن دینی ہے۔ پہلے 5 سیکنڈ کا ہک جو دیکھنے والے کو سکرول کرنے سے وہیں روک لے، پھر اگلے 25 سیکنڈز میں اصل روحانی پیغام یا حدیث کا متن، اور آخری 10 سیکنڈز کا آؤٹرو جس میں لوگوں سے ویڈیو شیئر اور چینل سبسکرائب کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ خاکہ خاص طور پر اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ناظرین کی توجہ شروع سے آخر تک جڑی رہے۔ اور یہ ہیں وہ درست پرامپٹس جو چیٹ GPT کو دینے ہیں۔ پہلے اسے شارٹ ویڈیو کا بتائیں، پھر سٹرکچر دیں، اس کے بعد ایک انتہائی اہم قدم ترجمہ اردو میں مانگنا ہے، کیونکہ ہماری ٹارگٹ آڈینس اردو سمجھنے والی ہے۔ اور یہاں ایک شاندار ٹرک یہ ہے کہ جو ابتدائی 5 سیکنڈ کا ہک چیٹ GPT بنا کر دیتا ہے، اسے دوبارہ پرامپٹ دے کر مزید تفصیل اور کشش کے ساتھ لکھنے کا کہیں، تاکہ ویڈیو کا آغاز انتہائی جاندار ہو۔ چلیں اب بڑھتے ہیں تیسرے مرحلے کی جانب، جو ہے آڈیو اور ویژولز بنانا۔ اسکرپٹ کے الفاظ کو ایک بہترین آواز میں بدلنے کے لیے بس گوگل پر اسپیچ سنتھسس سرچ کریں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی پر بہت اہم غلطی سے بچنا ہے۔ اسکرپٹ پیش کرتے وقت اس میں سے وہ لیبلز ہٹا دینے ہیں جو چیٹ GPT نے لگائے تھے، جیسے بریکٹ میں لکھا ہوا لفظ ہک یا اختتام۔ اگر یہ نہیں ہٹائیں گے تو AI انہیں بھی پڑھ دے گا، جو کہ بہت عجیب لگے گا۔ بس اس کے بعد اردو زبان اور ایک مناسب مردانہ آواز منتخب کریں اور آپ کی پروفیشنل وائس اوور سیکنڈوں میں تیار۔ آواز تو تیار ہو گئی، اب چاہیے ایک پرسکون بیک گراؤنڈ ویڈیو جو آنکھوں کو بھلی لگے۔ اس کے لیے پنٹریسٹ واقعی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وہاں بس نیچر ویڈیو 16:9 سرچ کر کے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بہتے جھرنے یا درختوں کے قدرتی مناظر روحانی ویڈیوز کے ساتھ ایک بہت گہرا کنیکشن بناتے ہیں۔ اور ایک پرو ٹپ یہ ہے کہ چینل کو فریش رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک ہی ویڈیو بار بار استعمال نہ کریں، ہر نئی ویڈیو کے لیے مختلف مناظر لائیں۔ اب وقت ہے چوتھے مرحلے کا، یعنی فائنل شاٹ کی ایڈیٹنگ۔ ایڈیٹنگ میں سب سے پہلے خوبصورت نیچر ویڈیو ٹائم لائن میں لائیں۔ یہاں سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ اس قدرتی منظر والی ویڈیو کے اندر موجود اصل آڈیو کو مکمل میوٹ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پیچھے پانی یا ہوا کی آواز آپ کی AI وائس اوور کے ساتھ ٹکرا رہی ہو۔ پھر اپنی وائس اوور امپورٹ کریں اور کینواس کی سیٹنگ 9:16 کر دیں، جو کہ YouTube شارٹس اور ٹک ٹاک کا بالکل پرفیکٹ اور معیاری سائز ہے۔
वीडियो को मुकम्मल और प्रोफेशनल लुक देने के लिए ऑटो कैप्शंस का इस्तेमाल करें। जब लोग सुनते हैं और साथ ही साथ स्क्रीन पर वही अल्फाज दिलकश फॉन्ट्स में लिखे हुए देखते हैं तो उनकी तवज्जो स्क्रीन से हटती ही नहीं। बस एक बार जल्दी से चेक कर लें कि उर्दू बिल्कुल सही लिखी गई है या नहीं। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक एनिमेटेड सब्सक्राइब का स्टिकर लगाना मत भूलें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके व्यूज़ को पक्के सब्सक्राइबर्स में बदलती है। अब ज़रा इस सारी मेहनत के फाइनल रिजल्ट पर गौर करें। ये मुकम्मल तौर पर एआई की मदद से तैयार की गई एक हदीस की मिसाल है, जिसे एक ज़बरदस्त हुक के साथ शुरू किया गया है ताकि देखने वाला उसे पूरा सुने। ज़रा सोचें, जब ये खूबसूरत और गहरे अल्फाज एक पुरसुकून कुदरती मंजर और प्रोफेशनल आवाज़ के साथ मिलते हैं तो वाकई एक वायरल मास्टरपीस बन जाता है। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी और सबसे अहम मरहले पर, मोनेटाइजेशन और ओरिजिनलिटी। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये मोनेटाइज होगा, तो जवाब है बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइजेशन की इजाज़त तब देते हैं जब कुछ नया तख्लीक किया गया हो। मान लिया कि स्क्रिप्ट चैट जीपीटी का है, आवाज़ एआई की है और वीडियो पिंटरेस्ट की। लेकिन इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को एक ख़ास अंदाज में जोड़ना, कैप्शंस लगाना और इसे एक मुकम्मल शक्ल देना ही तो असल तख्लीकी मेहनत है। आपकी यही एडिटिंग इसे 100% ओरिजिनल बनाती है, जिस पर कॉपीराइट का कोई मसला नहीं आता। इस तर्ज़िए के इख्तिताम पर एक बड़ी दिलचस्प सोच उभरती है। हमने देखा कि किस तरह डिजिटल टूल्स को महारत से जोड़कर बगैर चेहरा दिखाए और बगैर अपनी आवाज़ के एक इंतहाई कामयाब और वायरल इस्लामिक चैनल चलाया जा सकता है। अब ज़रा सोचिए, अगर ये तरीका इस कैटेगरी में इतना मौसर है तो डिजिटल मवाद की दुनिया में और कितने ऐसे मौज़ूआत हैं जो बिल्कुल इसी तर्ज पर ऑटोमेशन और कामयाबी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये वर्कफ्लो तो बस एक शुरुआत है, आगे इम्कानात लामहदूद हैं। इस जायज़े में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।